بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹیوں کے بعد آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہمارا سبق ہے اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 34 ہے، 34 پیج کھول لیں، اپنی کتاب کو سامنے رکھیں۔ یہ سبق مصنف اس کا معلوم نہیں ہے، لہٰذا لکھیں گے کہ مؤلف نے یہ سبق لکھا ہے۔ ٹھیک، سبق کا نام سے آپ کو پتہ چلا اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب لقب فاروق ہے۔ آپ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 644 تک اس عہدے پر کام کیا، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ نے بے مثال کام کیے اور تقریباً 28 ممالک دنیا کے بنتے ہیں جہاں تک آپ کی حکومت تھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام کو بہت فروغ ملا، دور دراز علاقوں میں اسلام کا پیغام گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کے ساتھ ہی قرآن مجید کو بھی جمع کیا گیا اور مختلف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام سر انجام دیے۔ اس سبق میں آپ کی حکومت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رات کو شہر کا دورہ کرتے تھے، گشت کرتے تھے، حالات کا جائزہ لیتے تھے اور ایک ایسی حکمرانی آپ نے کی کہ آپ کی مثال تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس سبق میں بھی ہم پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رات کو نکلے تھے تو مدینے میں ایک آدمی انہیں نظر آیا، وہ پریشان تھا۔ کیوں پریشان تھا وہ سبق میں پڑھیں گے، پھر آپ نے اس کی پریشانی کیسے حل کی وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ الفاظ معنی اس سبق کی دیکھ لیں۔ بدو گاؤں کا رہنے والا، تہامہ شہر کا نام، بونچکا سے رہ گیا حیران ہو گیا، افلاس غربت، بیت المال حکومت کا خزانہ، شکم پیٹ کراہنا رونا۔ بیٹا اب سبق کھول لیں، صفحہ نمبر 34 ہے۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف سناٹا تھا، سناٹا خاموشی۔ مدینہ منورہ کی ساری آبادی آرام کی نیند سو رہی تھی مگر ایک شخص بیدار تھا، جاگ رہا تھا۔ وہ شہر کی سنسان ویران گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ہر مکان کے قریب تھوڑی دیر رکتا اور اپنا اطمینان کر کے آگے بڑھ جاتا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کوئی شخص مصیبت یا تکلیف میں تو نہیں۔ شہر والوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو وہ شخص باہر نکلا۔ اچانک کسی عورت کے کراہنے رونے کی آواز کان میں آئی۔ وہ تیزی سے اس سمت اس طرف کو چلا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دور پر ایک خیمہ نظر آیا، یہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خیمے کے باہر ایک بدو گاؤں کا رہنے والا بیٹھا تھا جس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ شخص بدو کے قریب گیا، اس سے دریافت کیا، پوچھا، معلوم کیا، کیوں بھائی کیا ماجرا ہے؟ ماجرا معاملہ کیا خیمے کے اندر کوئی عورت بیمار ہے؟ بدو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو بدو نے غصے سے کہا، بکواس نہ کرو، جاؤ اپنی راہ لو، تم کو پوچھنے سے کیا مطلب؟ اب بدو کو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر المؤمنین ہے اور حضرت عمر فاروق رات کو نکلے، اپنی رعایا کی شہر والوں کی خبر لینے کے لیے نکلے تھے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس نے آگے سے یہ جواب دے دیا۔ آگے دیکھیں، وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ کسی سخت مصیبت میں ہے اور پریشانی میں اسے کچھ نہیں سمجھ رہا۔ اس نے پھر بہت نرمی سے کہا، بھائی تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو، اپنی تکلیف تو بتاؤ، ممکن ہے میں تمہاری کچھ خدمت کر سکوں۔ اس شخص کی ہمدردانہ گفتگو نے بدو کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، بھائی معاف کرنا، میں سخت پریشانی میں ہوں، میرے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، معلوم نہیں میں نے ابھی کیا تمہیں کہہ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ تہامہ کے بدو ہیں، تہامہ شہر کا نام ہے۔ ہم نے سنا ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، ہم اتنا راستہ پار کر کے ان سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس وقت میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، وہ درد میں مبتلا ہے، میں یہاں بالکل اجنبی ہوں، رات کا وقت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اس شخص نے بدو کو دلاسا دیا اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں سب انتظام کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑا، تیزی سے اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو سب حال سنایا۔ بیٹا یہ بدو کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر فاروق ہیں اور حضرت عمر فاروق چاہ رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے اس کا مسئلہ حل کر دوں، لہذا حضرت عمر فاروق اس کی یہ ساری پریشانی سنی اور سن کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو حال سنایا۔ اب بیوی نے آگے سے کیا کہا
اس کو بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور آپ نے بھی اس کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شکریہ۔